تو مووی کے اسٹارٹ میں ہم ایک پلین کو دیکھتے ہیں جس میں کافی سارے پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پلین ایک سمندر سے اڑتا ہوا اپنی منزل کو جا رہا ہوتا ہے۔ پلین کے سارے لوگ اپنی ہی باتوں میں کسی خطرے سے بے خبر ہو کر لگے ہوتے ہیں۔ وہ سب یہ سفر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پلین میں بیٹھی ایک بچی اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ ہمیں کتنا وقت لگے گا اپنی منزل تک پہنچنے میں۔ تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہم ایک سمندر کے اوپر سے جا رہے ہیں، ابھی ہمیں کافی ٹائم لگے گا۔ پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر کھیلنے لگ جاتی ہے اور کھڑکی سے باہر وہ ایسی چیز دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ باہر ایک شارکس اڑ رہی ہیں۔ وہ یہ بات اپنے ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ میں نے باہر شارک اڑتی ہوئی دیکھتی ہیں۔ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ شارک تو پانی میں اڑتی ہیں، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کیمرے سے باہر کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی ان شارکس کو دیکھ لیتا ہے اور انہیں اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پلین کے باہر کا سین دیکھتے ہیں جس میں ہمیں کافی ساری شارکس نظر آتی ہیں جو کافی ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان پر کافی عجیب آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سب پلین پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پلین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پائلٹس کے سامنے بھی ایک کافی بڑی شارک آ جاتی ہے جو اگلے ہی لمحے میں پائلٹس کو کھا جاتی ہے اور وہ سب لوگ پلین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب پلین کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ لگ جاتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کہ زومبیز ہیں۔ وہ اندر آتے ہی گولیوں کی بچھار کر دیتے ہیں، اندھا دھند وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا سر ہی در سے الگ کر دیتے ہیں اور کسی کے جسم میں ہتھیار گھوس کر اسے مار دیتے ہیں۔ زومبیز کے اس کام کی وجہ سے پلین میں ہر طرف خون ہی خون ہو جاتا ہے اور یہ سب کام صرف زومبیز ہی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے شارک بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی ان زومبیز کی طرح بہت ہی خطرناک اور درندے تھے۔ وہ بھی ایسے ہی لوگوں کو کھا رہے تھے۔ ہر طرف آفت مچی ہوئی تھی۔ یہ زومبیز پھر بھی نہیں رک رہے تھے، کسی کا گلا کاٹ دیتے تھے، کسی کا سر ہی در سے الگ کر دیتے تھے اور کسی کے جسموں کے اندر ہتھیار گھوس کے اسے وہیں ہی چیر پھاڑ دیتے تھے۔ اس سب کام کی وجہ سے پلین سارا تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ زومبیز اور شارک کا کام ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنا یہ کام سر انجام دے کے وہاں چلے جاتے تھے۔ اور یہ زومبیز تھے کون، یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر نیو یارک دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیکھتے ہیں جو کہ امریکن آرمی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ آرمی کو ہتھیار اور سیکورٹی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم کمپنی کے مالک کو دیکھتے ہیں جس کا نام کیرسٹن تھا اور وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو انجیکشن لگا رہا تھا کیونکہ اس کی عمر 105 سال تھی۔ اس کو انجیکشن لگانے کے بعد اس کا اسسٹنٹ اس کی عمر 105 نہیں بلکہ 75 سال بتاتا ہے کیونکہ وہ انجیکشن لگا لیا تھا، اس کی عمر بھی تھوڑی ہو گئی تھی، اس لیے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ پلین پر کیے گئے حملے کو دیکھ رہا تھا جو اس پیسنجر کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا اور انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی طاقت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم واپس آ گئے ہیں، اب ہم پوری دنیا پر اپنا قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ کہ کیرسٹن کی بڑی بیٹی ڈیبلا تھی۔ اصل میں ریکٹر کی کمپنی کو اس برفیلے علاقے میں ایک بہت ہی بڑے جہاز کا پتہ چلا تھا جو 100 سال سے بھی پرانا تھا۔ ڈیبلا اس جہاز کے بارے میں پتہ لگانے آئی تھی اور اسے پتہ لگا تھا کہ یہ کسی نازی فوج نے استعمال کیا ہے۔ وہ بہت ہی بہادر تھی اس لیے وہ جہاز کے اندر اکیلی چلی گئی اور وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ہر طرف بہت ہی عجیب منظر ہے اور اسے وہاں کافی ساری لاشیں لٹکتی نظر آئی جنہوں نے آرمی فوج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا اور وہاں زومبیز بھی آ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ کافی بہادر ہونے کی وجہ سے وہ ان زومبیز کو وہی مار دیتی ہے اور ان سے کافی اچھے طریقے سے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی بہادری کی وجہ سے اس نے ایک زومبی کو تو اپنی ٹانگ سے ہی مار دیا اور دوسرے کے سر پر ایک کافی اچھا ہتھیار مار کے اسے مار دیا اور جو زومبیز اس پر حملہ کرنے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے مارے گئے۔ اس کے بعد ڈیبلا کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک جگہ ہے، جس کے بعد وہ بہت ہی پھونک پھونک قدم رکھنے لگی آگے بڑھنے۔ اس کے کوٹ پر ایک کیمرہ لگا تھا جس کے ذریعے اس کے بابا اور اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ وہ جب آگے بڑھ رہی تو اسے کافی سارے جہاز نظر آئے جو بہت ہی پرانے تھے یعنی کہ نازی فوج کے تھے۔
اس کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک کمرے میں کافی ساری لاشیں، زومبیز کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ کافی ساری مشینری ہے جو ان کو زندہ کرنے کے لیے یا تو ان کے زخم بھرنے کے لیے ان کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ تو پروفیسر ریکٹر اپنی بیٹی ڈیبرا کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے میرے ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کے ساتھ جڑا ہوا لگ رہا ہے۔ مجھے یہاں کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے، تم یہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ سب سن کر اس کی بیٹی وہاں سے جیسے ہی نکلنے لگتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ یہاں ایک عام سائز کی نسبت بہت ہی بڑی شارک ہے جو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ بہت ہی خطرناک لگ رہی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ ان زومبیز کی طرح ہی تھی۔ اس کے بعد ڈیبلا پر بہت ہی زومبیز حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اور کوئی نہیں بلکہ ان زومبیز کی مین کمانڈر تھی۔ ڈیبلا بہادر تو تھی لیکن وہ کمانڈر اس سے زیادہ بہادر تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے وہاں میں مار گراتی ہے اور اس کے گردن پر ایک انجیکشن لگا دیتی کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور اسے ایسے ہی زندہ چھوڑ دیتی ہے، اسے مارتی نہیں۔ اس کے بعد ڈیبلا وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کی جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ شارکس ابھی بھی ہوا میں اڑ رہی ہیں اور اچانک غائب ہو گئی ہیں۔ وہ ہوا میں ہی تھی لیکن غائب نظر آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈیبلا وہ جہاز بھی انویزیبل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں لیب دکھائی جاتی ہے جہاں ڈیبلا کو لایا جاتا ہے۔ ڈیبلا کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن اسے ہوش آنے کے بعد بہت ہی عجیب فیل ہو رہا ہے۔ اسے اپنے اندر زومبیز کے وائرس فیل ہو رہتے ہیں اور وہ اسے لگتا ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ زومبی بن جائے گی کیونکہ کمانڈر نے جو انجیکشن لگایا تھا وہ ایک زومبی وائرس تھا، جس کی وجہ سے ڈیبلا کو شک تھا کہ وہ بھی ایک زومبی نہ بن جائے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس کے بابا اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ نے کہا تھا یہ میرے ماضی سے جڑا ہوا ہے، آج تک آپ نے ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمیں بتائیے کہ یہ سب کچھ آپ کے ماضی سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے بابا بتاتے ہیں کہ یہ بات 1942 کی ہے جس میں برٹش فوج نے جرمن فوج یعنی نازی فوج پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جرمن فوج یعنی نازی فوج کے کافی ہی آدمی مارے گئے اور جس کے بعد نازی فوج نے برٹش فوج کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہٹلر بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے اپنی فوج کے کمانڈر سے کہا کہ پروفیسر کو کہو کہ وہ ایک ایسا وائرس بنائے جس کے ذریعے زندہ انسان وحشی اور ظالم بن جائے اور جو مردہ ہے وہ زومبیز بن جائے۔ اس کے ذریعے ہم برٹش فوج کا اچھے طریقے سے سامنا کر جائیں گے اور ہماری فوج یعنی نازی فوج فتح حاصل کر لے گی۔ کیونکہ اس وقت میں اس دور کا سائنٹسٹ تھا تو میں نے وہ سیرم تیار کر لیا کیونکہ اس وقت ہم پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، اس لیے میں اس سیرم کا اینٹی ڈوٹ تیار نہیں کر سکتا، یعنی ایسا اینٹی ڈوٹ جس کے ذریعے ہم سیرم جس کو دیں گے اس کو واپس عام انسان میں لے سکے۔ میں نے سیرم تو ریڈی کر لیا لیکن وہ اینٹی ڈوٹ ریڈی ہو سکتا ہے۔ سیرم ریڈی ہوتے ہی ہٹلر نے وہ سیرم یوز کرنے کا اجازت دے دی اور جس کی وجہ سے اس کا اینٹی ڈوٹ تو نہیں بن سکا۔ جس پر بھی یہ یوز کیا جائے گا وہ ویسے ہی درندہ بن جائے گا، اس کو نارمل کرنے کے لیے کچھ نہیں اور وہ لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک چیز بن جائے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہٹلر نے اسے استعمال کرنے کی اجازت دے دی کیونکہ اسے کسی کی جان سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو صرف بس اپنی جنگ جیتنے سے تھی۔ اس کے بعد پروفیسر نے ان کے کام میں ٹانگ اڑائی تو انہوں نے اس کو گولی مار دی اور اپنی جان بچانے کے لیے پروفیسر نے بھی وہ اینٹی ڈوٹ اپنے گلے پہ لگا لیا۔ اسی دوران برٹش نے جرمن فوج پر حملہ کر دیا۔ ابھی جرمن فوج نے وہ سیرم نہیں لگایا تھا، اس لیے اس جنگ کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکے تھے۔ ہٹلر کی اس میں موت ہوگئی۔ اس کے بعد نازی فوج کے کمانڈر اور باقی فوج پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد میں یہاں امریکہ آ گیا اور یہاں آ کے میں نے یہ پرائیویٹ کمپنی کھولی کیونکہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیرم بنانے کے بعد مجھے کافی افسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، اس لیے میں نے یہ کمپنی کھول کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کی۔ یہ سن کر اس کی بیٹیاں کہی کہ اس کا مطلب تب سے لے کے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ نے یہ بہت غلط کیا، آپ نے لوگوں کی بہت سی جانیں لی ہیں، آپ نے قدرت کے ساتھ کھیلا ہے، مردہ لوگوں کو آپ نے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سب غلط ہے۔ وہ دونوں اپنے ڈیڈ پر بہت ہی غصہ تھی۔ اس کے بعد ہمیں نازی فوج دکھائی جاتی ہے جو کہ زومبیز بن چکی ہوتی ہیں۔
وہ نیوزی لینڈ پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ تو پتہ لگ جاتا ہے وہ جو زومبی تھے اور وہ شارکس تھی وہ ہٹلر کے ہی چھوڑے ہوئے ساتھی تھے۔ 1945 میں وہ غائب اس لیے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے وہ سیرم استعمال کر لیا تھا۔ نیوزی لینڈ پر ہوئے حملے کی یہ سب تباہی ہمیں نیوز میں دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک کیے گئے اس حملے کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں چلی گئی اور یہ صرف نیوزی لینڈ پر ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی ملکوں جیسے چائنا، انڈیا وغیرہ پر بھی تھی۔ شارکس ہوائی چیزوں کو ساری کو خراب کر رہی تھی، یعنی جیسے انہوں نے شروعات میں کیا تھا، وہ سارے جہاز کو برباد کر جس کی وجہ سے تمام ہوائی سفر بند کر دیے گئے تھے کیونکہ شارک نے بہت سے ہوائی جہاز برباد کر دیے تھے۔ پروفیسر نے یہ سب صورتحال دیکھ کے امریکہ کے جنرل کو میٹنگ کے لیے کال کی اور اس کال میں امریکہ کے علاوہ اور بھی کافی ملکوں کی کالز بھی ایڈ کر لی گئی اور ان سب سے بات کی، اس حالات کے بارے میں بات کی گئی اور جس میں ہمیں شوکر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، ان پر کافی ہیوی انجن لگایا گیا ہے اور ان کافی ایسے انجیکشن دیے گئے ہیں جس کے ذریعے یہ پانی زمین سے 45,000 کلومیٹر کی اونچائی پر بھی اڑ سکتی ہیں۔ ان میں ایسا انجن لگایا گیا ہے جس کے ذریعے ان پر کوئی گولی بارود وغیرہ کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ کسی بھی ذریعے سے نہیں مر سکتی۔ ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کے جیسا ہی کچھ بنانا پڑے گا، یعنی ان کے جیسے ہی حیوان بنانے پڑیں گے جو ان حیوانوں کو مار سکے۔ ہمیں کوئی ایسا راکشس چاہیے جو ان سب کو مار کر ہماری مدد کر سکتے۔ یہ سب سن کر پروفیسر اس سب سے منع کر سکتا ہے کہ ہم ایک حیوان کو مارنے کے لیے دوسرے حیوان نہیں بنا سکتے۔ اگر وہ ہمارے قابو سے باہر چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ سب سن کر امریکہ کے پریزیڈنٹ اور جنرل نے اسے یہ سب کرنے کی اجازت دے دی اور انہیں کہا کہ تم وہ اینٹی ڈوٹ بناؤ۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا اور فلائٹس بھی کھول دی گئیں۔ لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کا جہاز ابھی تک ریڈی نہیں ہو رہا تھا اور وہ کافی غصے میں تھے۔ اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے لیے ایک جہاز تیار کر لیا گیا ہے۔ سب پیسنجر اس میں ریڈی بیٹھ جاتے ہیں اور کسی خطرے سے بے فکر ہو کر اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور جہاز ٹیک آف کر لیتے ہیں۔ ادھر پروفیسر کے کہنے کے مطابق اس کی دونوں بیٹیاں اس جہاز پر نظر رکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے اپنا ایک جہاز لگا لیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکن فوج کی ایک چال ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس جہاز پر بھی وہ شارکس اور زومبیز حملہ کریں گی اور یہی ہوتا ہے کہ اچانک وہ شارکس اور زومبیز اس جہاز کے آس پاس ہو جاتے ہیں، لیکن پیسنجر بے خبر ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک باہر دیکھتے ہیں کہ زومبیز اور شارکس انہیں کافی زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ شارکس اس جہاز پر بھی حملہ کر دیتی ہیں اور اندر آتے ہی اندھا دھند گولیوں کی بچھار چھوڑ دیتے ہیں اور سب لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے پہلے سین میں دکھایا گیا تھا، اور کسی کا پیٹ کاٹ کر، کسی کی آنکھیں نکال کر، کسی کی گردن کاٹ کر وہ سب کو مارنے لگ جاتی ہیں اور بہت ہی برا سین بنا لیتی ہیں اور جہاز میں آگ لگ جاتی ہے جس کے بعد جہاز پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ جہاز سے نیچے پانی میں گر جاتے ہیں اور یہ جہاز بالکل تباہ ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ ادھر پروفیسر اپنی بیٹی کو وہ اینٹی ڈوٹ دیتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بڑی بیٹی جس کو وہ انجیکشن لگا تھا اس پر وہ زومبیز کا اثر ہو سکتا ہے اور شاید وہ بھی زومبی بن جائے۔ اس کے بعد پروفیسر کی بیٹی اس سے بات کرنے لگ جاتی ہے کہ کاش یہ اینٹی ڈوٹ آپ پہلے بنا لیتے تاکہ دنیا اتنے بڑے مشکل میں نہ پڑتی اور اتنی معصوم جانیں ان زومبیز کا شکار نہ بن سکتی اور دنیا اتنے بڑے خطرے سے بچ سکتی۔ پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے، ہم نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، شاید میں ایک راکشس بنا لوں۔ اور ان کی باتیں ابھی چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ اچانک نازی فوج ان کے جہاز کے پاس آ جاتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے اور اسی دوران ڈیبلا بھی زومبی بن جاتی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی جہاز سے باہر ان شارکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ زومبیز اندر آ کر سبھی کمانڈرز کو مارنے لگ جاتے ہیں اور ڈیبلا پاس کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ زومبی بن جاتی ہے
وہ کمانڈرز ان پر گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بچ جاتے ہیں۔ شارکس سے زومبیز اتر کر جہاز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو مار جاتے ہیں، اور ڈیبلا پوری طرح زومبی بن جاتی ہے اور وہ مین کمانڈر کو گولی مار دیتی ہے۔ اور اسی دوران ڈیبلا کی چھوٹی بہن یعنی پروفیسر کی چھوٹی بیٹی آ کر ڈیبلا کو اینٹی ڈوٹ کا انجیکشن لگا دیتی ہے اور ڈیبلا بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جہاز کے آس پاس ہر طرف شارکس ہی شارکس ہوتی ہیں جو جہاز کو تباہ کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اسی دوران ایک بہت بڑی شارک آ کر باقی شارکس پر گولیاں چلانے لگ جاتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے، اور یہ شارک کوئی نہیں بلکہ پروفیسر کا بنایا ہوا دوسرا راکشس تھا، کیونکہ پروفیسر جانتا تھا ان کو کسی اور ذریعے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وہ شارک دوسری شارکس کو کھانے لگ جاتی ہے اور اپنی گولیاں ان پر چلا کر ان کو بالکل برباد کر دیتی ہے، اور اندر ڈیبلا کو انجیکشن لگنے کے بعد وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، نارمل انسان میں بڑھ جاتی ہے، اور شارکس بھی بالکل تباہ ہو کر امریکہ کے جنرل ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور پروفیسر بھی یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جو جنگ شروع کی تھی وہ جیت چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نیزی کا وہی جہاز دیکھتے ہیں جو ہم نے سٹارٹ پر دیکھا جس میں پروفیسر کی بڑی بیٹی گئی تھی۔ وہاں بہت سے زومبیز تھے اور ان کی کمانڈر انہیں یہ حکم دے رہی تھی کہ دنیا کو تمام ختم کر دینا ہے۔ اس کا مطلب کہ ریکٹر نے جو جنگ شروع کی تھی وہ ابھی تک جیتے نہیں تھے، انہوں نے وہ شارکس اور زومبیز کو تو مار دیا لیکن وہ جنگ ابھی جیتے نہیں تھے۔ وہ جنگ دوبارہ ہوگی اور وہ اس سے بہت بڑی ہوگی، اور ریکٹر بار بار ان کے خلاف راکشس بنائے گا اور ان کو تباہ کرے گا کیونکہ وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ اس کے پاس ایک ایسی پاور ہے، اس نے جو انجیکشن لگایا تھا اس کے ذریعے وہ نہ وہ کبھی بوڑھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی مر سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہیں ریکٹر کی یہ سٹوری ختم کر دی جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔